بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عید کی آمد ہے اور ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ تمام علاقوں میں پہنچ چکی ہے۔ میرے خیال میں آج کی تاریخ تک کوئی ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کو پینشن کا میسج یا پینشن موصول نہ ہو چکی ہو۔ میں نے اس حوالے سے مکمل تحقیقات کرنے کے بعد آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کوئی ایسا علاقہ موجود نہیں ہے جہاں پر پینشن جو ہے وہ نہ پہنچی ہو۔ اگر اب بھی کوئی علاقہ ایسا موجود ہو تو آج بھی آپ مجھے جو ہے آگاہی دے سکتے ہیں تاکہ ہم فی الفور جو ہے کوشش کر کے آپ کا مسئلہ حل کر دیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ میں نے پینشن کے پی ٹی وی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے، پی ٹی وی کی پینشنز کے حوالے سے وہ، اور اس میں بھی ای او بی آئی کا ٹچ بھی ہے، اور اس میں کچھ میں اپنی طرف سے تجاویز نہیں دے رہا ہوں، ان کو آپ نے انڈورس کرنا ہے۔ اگر وہ باتیں درست ہوں تو پھر ہمیں جو ہے اس پیٹرن پہ کام کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی پینشن میں اضافہ اور اس کے بقایا جات کی ادائیگی کا ایک بڑا درینہ مسئلہ تھا، اور کافی عرصہ سے ای او بی آئی کے اپنے دفاتر کے مابین اس سلسلہ میں خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ اپریل کے مہینے میں چیئرمین ای او بی آئی نے ریجنل آفس ای او بی آئی اسلام آباد کو تحریری طور پر ہدایت دے دی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ملازمین کو ای او بی آئی پینشن کی ریویژن کا کیس اسلام آباد آفس فائنلائز کرے۔ اس سلسلے میں چیئرمین ای او بی آئی نے متعلقہ آفس کو اختیارات بھی تفویض کر دیے ہیں۔ 25 اپریل کو ای او بی آئی کے ذمہ داران نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور بتایا کہ عید الفطر کے بعد پینشن ریویژن اور بقایا جات کو فائنل کرنے کے لیے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ای او بی آئی اور پی ٹی وی حکام کے درمیان میٹنگ ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی مئی میں حل ہو جائے گا۔ اسی طرح انکریز ان پینشن ایز پر پرائم منسٹر اناؤنسمنٹ، وزیر اعظم پاکستان نے 1 اپریل 2022 سے تمام سرکاری ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی وی پیشنرز کی پینشن میں بھی وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق فوری اضافہ کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اضافہ جو ہے ای او بی آئی تک ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اسی طرح ریوائیول آف فل پینشن ایٹ دا ریٹ آف 75 ایئرز۔ پچھلی میٹنگ میں انتظامیہ کمیٹی نے ہمیں مطلع کیا تھا کہ 75 سال کی عمر میں فل پینشن کی بحالی والے کیس کی اصولی طور پر بورڈ بی او ڈی نے منظوری دے دی ہے، تاہم متعلقہ شعبے کو ہدایات کی گئی ہیں کہ اس سلسلے میں فائنانشل پلان بنا کر کیس اگلی بی او ڈی میٹنگ میں پیش کیا جائے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں پیش کیا جائے، تاکہ متعلقہ پینشنرز کو ادائیگی کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا سکے۔ ہم محترم ایم ڈی صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ براہ کرم فائنانشل پلان کی منظوری کے لیے کیس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھجوایا جائے۔ اسی طرح ہے لیو انکیشمنٹ۔ ہم جو آمدہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق سابقہ ایم ڈی صاحب پی ٹی وی نے لیو انکیشمنٹ کی ادائیگی کی منظوری دے دی تھی، لہٰذا گزارش ہے کہ لیو انکیشمنٹ بھی فوری طور پر ادا کیا جائے۔ پینشن فار ان میرڈ ڈاٹرز۔ حکومت پاکستان کے تمام محکموں میں پینشن کی ادائیگی کے قانون پر عمل کرتے ہوئے غیر شادی شدہ بیٹی کو پینشن کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن بھی حکومت پاکستان کا ایک قومی اور اہم ادارہ ہے، لہٰذا ہم محترم ایم ڈی صاحب پی ٹی وی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کیس کو اگلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ یہاں پر میں یہ بات کہوں گا کہ جتنی ان ڈاٹرز بیٹیاں ہیں، غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں اور ڈائیورسی ہے، اور اسی طرح جو ہے بیوہ وڈو بیٹیاں ہیں، ان تمام کو پینشن جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے، اور یہ ادائیگی جو ہے فی الفور کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ادائیگی جو ہے وہ نہ کی جائے، اس کو ای او بی آئی تک ایکسٹینڈ کیا جائے، اور ای او بی آئی کے تمام پینشنرز کے لیے یہ اصول جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔
اور اس کے بعد ہے ریٹائرڈ امپلائیز کے مسائل کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے وہ ہونا چاہیے. یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے جناب, یہ ذرا سن لیں, یہ بڑا توجہ طلب ہے. میں اس پر مزید بھی ڈسکس کروں گا. یہ کہ ای او بی آئی پینشن ایز پر ریوائزڈ اوبلیک نیو ریٹس, یعنی ای او بی آئی کی پینشن کو ریوائز کیا جائے اور ساتھ میں ان کے نئے ریٹس مقرر کیے جائیں. پیمنٹ آف کمیوٹیشن اماؤنٹ, اور نمبر 3 پہ ہے پیمنٹ آف گروپ انشورنس. بہت سارے پرائیویٹ لوگوں کی گروپ انشورنس کٹی ہوئی ہے لیکن ان کو رقم نہیں ملی ہے, تو یہ رقم کی ادائیگی ان کو بھی فی الفور کی جائے. اور 10% جو انکریز ہے پینشن کی وہ بھی فوری طور پہ ہونی چاہیے, چاہے وہ پی ٹی وی کے پینشنر ہوں یا ای او بی آئی کے پینشنرز ہوں, سب کو دی جائے. ریسٹوریشن آف فل پینشن ایٹ دا ریٹ آف 75 ایئر, یہ اصول ای او بی آئی کے اندر بھی لاگو کیا جائے. پروفٹ آن لیٹ پیمنٹ آف کمیوٹیشن اماؤنٹ, بالکل پروفٹ تو خیر اب جو ہے وہ عدالت نے جو ہے سود کو ڈکلیئر کر دیا ہے اللیگل, اس لیے یہ مطالبہ سردست جو ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس پہ حالیہ ججمنٹ آ چکا ہے. ایٹ لیسٹ 10% جابز کوٹا فار چلڈرن آف ریٹائرڈ پی ٹی وی امپلائیز ایز پر ایگریمنٹ بٹوین سی بی اے اینڈ مینجمنٹ, یہ تو ضرور ہونا چاہیے. یہ تمام اداروں میں یہ 10% کوٹا جو ہے, جتنے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ 10% کوٹا جو ہے وہ ملازمین کا اور سی بی اے کا مینجمنٹ کے درمیان باقاعدہ معاہدہ کر کے اس کو رکھا جائے. ٹو abolish discrimination between employees and retirees regarding medical facilities at many hospitals which is being practiced. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کیا جائے کہ حاضر سروس امپلائیز اور ریٹائریز کے درمیان میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے. ویسے یہ تمام کے تمام لوگوں کو فیسلٹیز جو ہے وہ ویسے دی جانی چاہیے, تمام لوگوں کا حق ہے, اور ای او بی آئی کے پیشنرز کا تو بہت زیادہ حق ہے. House requisition increase for also those employees who stood retired on 1/7/2021. 10% increase in PTV pension as per order of Prime Minister of Pakistan with effect from 1/4/2022. اور اسی طرح جو ہے پی ٹی وی کی اور ان کی پوری ٹیم, ایڈمن, فائنانس, اکاؤنٹس کے تمام افسران اور ان کی ٹیم اور دیگر تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب حضرات نے ذاتی دلچسپی لی اور پرخلوص کوشش کرتے ہوئے پی ٹی وی پیشنرز کے مسائل حل کیے, اور یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رہے گی. اور یہ محمد اشرف صاحب ہیں, یہ خدمتگار ہیں اور پی ٹی وی پیشنرز کے جو ہے یہ لیڈر ہیں, رہنما ہیں, اور ان کی طرف سے یہ تمام تر مطالبات بھی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ یہ جتنے مطالبات ہیں اگر ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تمام ای او بی آئی پیشنرز کے لیے تو ان کی لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے, ان کی لائف میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرے کون اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے نیک نیت ہونا ضروری ہے. ابھی دیکھتے ہیں حکمران سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے ہیں, واپس آتے ہیں تو وہ کیا چیئرمین ای او بی آئی کس کو تعینات کرتے ہیں, اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیت کیسی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.